اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، ارے قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، میرا اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا۔ یہاں جتنے علماء کرام ہیں یہ سارے علماء کرام، سارے مفتیان کرام، یہ جتنے متعلمین ہیں یا یہاں سامعین ہیں، سب اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، سب مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، سب مرشد کریم تاج الشریعہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ زندہ باد۔ اکثر متعلمین اور معلمین تو تاج الشریعہ کے مرید ہیں، مرید ہیں۔ علامہ جمال اللہ صاحب قبلہ، علامہ عبداللہ صاحب قبلہ، حضرت قاری صدر الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا اسرائیل صاحب قبلہ، دیگر مدرسین نے مجھ سے یہ کہا کہ تقریر ایسی ہو کہ اس تقریر میں اعلیٰ حضرت کا ذکر بار بار ہونا چاہیے، ہے واہ واہ کیا بات ہے، تاج الشریعہ کا ذکر بار بار ہونا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت یہاں نہ کوئی تردد ہے نہ کوئی شک ہے، ان سارے علماء نے بتا دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا سبحان ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، دیارے حضور صدر الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ذی شعور حضرات، دانشور حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسی تقریر کروں گا کہ آپ اس جلسے میں بھی جھومیں گے، اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں گے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے۔ واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے، آپ نے ان شورا سے کلام رضا سماعت کیا، کلام تاج الشریعہ سماعت کیا۔ اس دنیا میں شاعروں کی کمی نہیں، اس دنیا میں فنکاروں کی کمی نہیں، اس دنیا میں ادبا کی کمی نہیں، فصحا اور بلغا کی کمی نہیں، پوری دنیا میں شعرا موجود ہے۔ بے شک ہندوستان ہوتے پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہولینڈ، موریشس، ملیشیا، سری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا، مشرق مغرب شمال و جنوب میں شاعر تو بہت ہیں، لیکن ایک شاعر ہوتا ہے جو دنیا دار ہوتا ہے، جب بھی قلم اٹھاتا ہے دنیاوی محبت کا ذکر کرتا ہے، عشق مجازی کا ذکر کرتا ہے۔ کسی شاعر نے لیلا مجنو کی بات کی، کسی شاعر نے شیری فرہاد کی بات کی، کسی شاعر نے ہیر اور رانجھا کی بات کی، کسی شاعر نے پیرس کی خوبصورتی کا ذکر کیا، کسی شاعر نے کشمیر کی وادی کا ذکر کیا، کسی شاعر نے دنیا دار کا ذکر کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جب جب قلم اٹھایا ہے کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کیا، ہمیشہ مدینے کے تاجدار کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ آپ نے خود فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کی پیشانی کے بارے میں لکھا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، نبی کے بھاؤں شریف کے بارے میں لکھا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کے گوشے مبارک کے بارے میں لکھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کی نگاہ نبوت کے بارے میں لکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کے لب پاک کے بارے میں لکھا، پتی پتی گلے قدس کی پتیاں ہیں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کی زبان پاک کے بارے میں لکھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، پیارے نبی کے دستے پاک کے بارے میں لکھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کا
کر دیا. موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, پیارے نبی کی انگلیوں کے بارے میں لکھا, نور کے چشمے لہرائے دریا بہے, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, پیارے نبی کے شکم پاک کے بارے میں لکھا, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی کے ساتھ اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, قدم رسول کے بارے میں لکھا, کھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, پیارے نبی کے رخ زیبا کے بارے میں لکھا, کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ, کاف ہا یا عین ساتھ, ان کا ہے چہرہ نور کا. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, شہر رسول کے بارے میں لکھا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے ہوتا ہے ہو جانے والے. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, شفاعت رسول کے بارے میں لکھا, سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, پیارے نبی کی حیات کے بارے میں لکھا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, نبی کی شان محبوبیت کے بارے میں لکھا, میں تو مالک ہی کہوں گا, وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, پیارے نبی کی عطا کے بارے میں لکھا, کون دیتا ہے دینے چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, پیارے نبی کی فضیلت کے بارے میں لکھا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا, اور گنبد خضرا کے بارے میں لکھا, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. اے زندہ باد, زندہ باد, بہت اچھے, زندہ باد, آہا ماشاء اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اللہ اس جنتی کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. یہی وہ عشق رسول میں ڈوبی ہوئی شاعری ہے کہ آج علماء کرام, شورائے کرام یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, کیا بات ہے, آ گئے ہو سکے بٹھا دی. بے شک بے شک بے شک, سبحان تو اللہ. سب اعلیٰ حضرت والے ہیں, سب تاج الشریعہ والے ہیں, محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سارے علماء اکثر تو وہ ہیں جو تاج الشریعہ کے مرید ہیں, سب اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں, اور یہ سب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں لاجواب تھے, بے مثال تھے, بے نظیر تھے. بے شک بے شک. اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے دونوں شہزادے حجت الاسلام اور مفتی اعظم بے مثال تھے, اور دونوں شہزادوں کے بعد مفسر اعظم علامہ ابراہیم رضا خان اپنے زمانے میں بے مثال تھے, اور مفسر اعظم کے بعد تاج الشریعہ پوری دنیا میں بے مثال تھے, لاجواب تھے. اور آج جانشین تاج الشریعہ, شہزادہ تاج الشریعہ, قائد اہل سنت علامہ مفتی اسجد رضا خان لاجواب ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, فیضان اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, دارالعلوم خیریہ فیض عام, فیضان شاہ اکرام, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن دستار فضیلت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد. تاج الشریعہ کے بعد آج جانشین تاج الشریعہ, قائد اہل سنت علامہ مفتی اسجد رضا خان متصل نورانی کو جو حیرت انگیز مقبولیت حاصل ہوئی, آج پوری دنیا ان کی زیارت کے لیے منتظر ہے. ذکر اللہ قادری کو تاج الشریعہ نے مرید بنا کر ایسا خطیب بنا دیا کہ 20 سال سے تقریر کر رہا ہو. پہلے جو مقبولیت تھی آج اس سے زیادہ شہرت بھی ہے اور مقبولیت بھی ہے. بے شک, سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ. فیض ہے تاج الشریعہ کا, جس پہ نگاہ نبوت ڈالی اسے بے مثال کر دیا. تو خود اپنے شہزادے پر جب
निगाह वलायत डाली तो अल्लामा मुफ्ती अरशद रजा खान को काजी उल क़ुज़ात फिल हिंद बना दिया और वारिस उलूम आला हजरत बना दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कायदे अहले सुन्नत के बारे में कोई अगर बोलता है तो बोलने से पहले अपनी बोली पे नजर सानी करे। बेशक बेशक, वो कहीं का रहने वाला हो, घोसी का हो या आजमगढ़ का हो या मऊ का हो कि बनारस का हो या मुंबई में रहता हो, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अरशद रजा खान के बारे में बोलने से पहले सोच ले, सोच कर बोले, बोल कर ना सोचे। और कोई तहरीर वायरल करता है तो तहरीर पे नजर सानी करे। आज हम सुन्नियों के कायद अल्लामा मुफ्ती अरशद रजा खान हैं और रहेंगे। बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे फजीलत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आज अल्लामा मुफ्ती अरशद रजा खान की सलाहियत और मकबूलियत और शोहरत देखकर आप ये कहेंगे अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज भी, सबुन से चलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। बेशक, सुभान अल्लाह। आप सब हाथों को उठाकर कहेंगे जिंदाबाद। बोलिए कायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद। सारे हाथों को उलमा भी कायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद। कायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लामा मुफ्ती अरशद रजा खान जिंदाबाद। जानशीन ताजुश शरिया जिंदाबाद। शान बरेली शरीफ जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो सब आला हजरत वाले और इंशाअल्लाह तकरीर भी अब होगी, तो ऐसी तकरीर होगी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप घोसी गांव में है, आपको लगेगा कि गुंबदे खजरा की छांव में है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुद को तैयार कर ले, मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये बेदारी देख कर ये शेर पेश करता हूं कि बज़्म सरकारी कहीं जब भी सजी देखी है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जवानों खुद को तैयार कर लो, माँ बाप की मोहब्बत में बोलो, मुंह खोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस अकीदत से बोलो कि आका हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैद इब्न अरकम आका के सहाबी, बावकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी। हजरत ज़ैद इब्न अरकम फरमाते हैं कि जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, खैरुर रसूल, खैरुल बशर, खैरुल बरा। बेशक, मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले जा रहे हैं। आहा। हजरत ज़ैद इब्न अरकम फरमाते कि हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था, हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था। हिरनी बोली मुंह खोली, आहा, क्या बात है। अगिस्नी या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिरनी बोली, क्या बोली, मैं उर्दू में तर्जमा करता हूं। हिरनी बोली नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद फरमाइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
ان لوگوں کو مت دیکھیے گا، ان کی عادت میں شامل ہے، یہ کب اٹھ جائیں کب جلسے کو خراب کر دے کچھ پتہ نہیں، اور آ کر بیٹھیں گے بیچ میں۔ ارے جب یہ حرکت کرنی تھی تو تم آئے کیوں؟ میں وہ ذکر اللہ قادری ہوں جسے سن سن کر 1 درجن مقرر بن گئے۔ واہ واہ، بے شک۔ کیا میں تمہارے اٹھنے سے احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی عادت سے مجبور ہو، اور یہ پرانی عادت ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا، مل کر بولیے گا سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے گا سبحان اللہ۔ عرض کر رہا تھا، ہرنی بولی، او پیارے آقا مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے سرکار، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ آقا آپ رحمت للعالمین، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، گوروں کے لیے رحمت، کالوں کے لیے رحمت، عرب والوں کے لیے رحمت، عجم والوں کے لیے رحمت، بے شک بے شک، مغرب و مشرق والوں کے لیے رحمت، شمال والوں کے لیے رحمت، جنوب والوں کے لیے رحمت، بے شک بے شک، حیوانات نباتات جمادات کائنات کے لیے رحمت۔ بے شک، او پیارے آقا ہم مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بے شک بے شک، انسان کے لیے رحمت، حیوان کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان یہ ہے کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ او آقا رحمت کی بارش کیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ آقا نے اجازت دی، ہرنی چلی۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اب شکاری جو دھوپ میں سو رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شکاری بولا، منہ کھولا، کیا آپ نے میری محنت پہ پانی پھیر دیا؟ بڑی مشکل سے میں نے ہرنی کو پکڑا تھا، آپ نے آزاد کر دیا، آپ کون ہے؟ عربی نے پہلی بار میرے نبی کو دیکھا تھا لیکن دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پریشان کہ سامنے والی ذات بے مثال، پیشانی لاجواب، آنکھیں لاجواب، صورت لاجواب، گفتار لاجواب، رفتار لاجواب، جلوہ لاجواب، تلوہ لاجواب، تبسم لاجواب، تکلم لاجواب، سینہ لاجواب، مدینہ لاجواب، خاندان لاجواب، خاندان لاجواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ دیکھتا رہ گیا وہ بے مثال آقا۔ وہ شعر میں بھی پیش کرتا ہوں تاج الشریعہ کا جو ریاض بھائی نے پیش کیا۔ آقا بے مثال مرشد کریم تاج الشریعہ فرماتے کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، سبحان اللہ، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، زندہ باد۔ آپ کی تلواتی کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عربی بولا، آپ نے میری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ آقا نے فرمایا ہرنی گئی ہے، بچوں کو دودھ پلا کر آئے گی۔ سبحان اللہ، عربی بولا یہ کیسی نظری بات کر رہے ہیں آپ؟ کمان سے نکلا بتیر کبھی واپس نہیں آتا، ہرنی خود چل کر مرنے آئے گی، خود موت کے منہ میں آئے گی، یہ نظری بات نہیں آئے گی ہرنی۔ آقا نے فرمایا آئے گی، عربی بولا نہیں آئے گی، آقا نے فرمایا آئے گی، بولا نہیں آئے گی، تو آقا نے فرمایا کان کھول کر سن لے، یہ بات کسی دنیا دار کی نہیں، مدینے کے تاجدار کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آپ لوگ کب بولیں گے؟ یہ مقرر کا جب انتقال ہو جائے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ نہ بول دیں، محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔
اور وہ موت جو ذکر اللہ کے درمیان آ جائے، ذکر رسول اللہ کے درمیان آ جائے، وہ موت زندگی سے بہتر ہے۔ آقا نے فرمایا آئے گی۔ عربی بولا اگر ہرنی آ گئی تو میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ہرنی قریب آئی تو آقا نے فرمایا او عربی، پہلا کام یہ ہے کہ تو ہرنی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے۔ واہ واہ۔ عربی نے ہرنی کو آزاد کیا، ہرنی چلی اور یہ کہتی بھی چلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ۔ اب عربی بھی قدم نبی کو چوم کر بولا یا رسول اللہ آپ سچے، آپ کا دین سچا ہے، آپ کی نبوت سچی ہے، آپ کی رسالت سچی ہے، آپ کا کلمہ سچا، آپ کی شریعت سچی ہے۔ او پیارے حبیب ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، غلامی میں جگہ عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عربی بھی داخل اسلام ہو گیا۔ او گھوسی والو، مئو والو، اعظم گڑھ والو، کان کھول کر سن لو، اگر کوئی بکواس کرے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو آپ جواب دینا ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو ہے، لیکن تلوار لوہے کی تلوار نہیں تھی، میرے نبی کی محبت کی تلوار تھی، اخلاق کی تلوار تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، دارالعلوم خیریہ فیض عام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا، جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے، خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا۔ عمر تھے غصے میں چورت میں چلے پہ آقا کو قتل کرنے، نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو یا علی۔ یا علی۔ سارے لوگ اٹھا بخالت مت کرو اور آپ حضرات بھی شامل ہو جائیں۔ یا علی، اٹھا لے، ہاتھ کی طاقت میں اضافہ ہوگا، بولے یا علی، یا علی، اور زور سے یا علی۔ یا علی۔ تم بھی اپنے ہاتھ کو کھول دو، بولو یا علی۔ یا علی۔ وہ راستار خفی چلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان بزم اللہ۔ سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، واہ واہ، زندہ کہ باد۔ بزم سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے، عشق والوں کی وہی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ۔ جناب ظفر بزمی صاحب نے حضرت علی کے ذکر سے محفل میں ایک نئی زندگی پیدا کی ہے، بے شک۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک حدیث شریف سناؤں، حضرت علی کی شجاعت پیش کروں، تاکہ جو زندگی آپ کو ملی ہے اس میں اور تقویت پیدا ہو جائے بے شک۔ اور عمر میں اضافہ ہو جائے۔ 4 کتابوں سے حوالہ پیش کر دیتا ہوں، بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 525، مسلم شریف جلد ثانی صفحہ 279، ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 214، مشکات شریف صفحہ نمبر 563، عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا اوتین هذه الرايه غدر رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله او كما قال سید المرسلین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیوانوں کو دیکھ کر ایک شعر یاد آیا کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، واہ واہ، کیا بات ہے۔ ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اور قاری صدر الدین صاحب، زندہ باد۔ آپ کی دل کی آواز، توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی، توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر
مر جانا چاہیے. بے شک بے شک بے شک بے شک، کیا بات ہے. آپریٹر صاحب کہاں ہیں؟ آپریٹر صاحب کو پردے کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، جی پردے سے باہر رہنی چاہیے. تھوڑی سی آواز میں اضافہ ہو جائے محفل میں جو ہے، بس تھوڑی مدد مجھے اور مل جائے گی. ہاں مل کر بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. اور ای کو کچھ کم رکھیے گا، ذرا کم، 1 پوائنٹ کم کر دیجئے گا تاکہ آواز صاف ہو جائے. آواز صاف ہوئی؟ آواز صاف ہوئی؟ آپ کا ذہن صاف ہوا؟ مل کر بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا میں 4 کتابوں سے میں نے حوالہ پیش کیا. داماد پیغمبر، فاتح خیبر، جناب حیدر، شیر خدا، مشکل کشا، علی مرتضی، حیدر کرار، صاحب شمشیر ذوالفقار، دلدل سوار. آہا کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 کتابوں سے حوالہ پیش کیا میں نے. ماشاء اللہ. آپ اپنی کتاب سائیڈ میں رکھ دیں. ابھی بخاری شریف کی بات چل رہی ہے. حضرت سہیل ابن سعد فرماتے کہ جنگ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، او مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور، سبحان اللہ سبحان ہم کئی دنوں سے جنگ کر رہے ہیں مگر آقا ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. تو پیارے نبی نے مسکرا دیا. پیارے نبی نے مشکرہ. اور جب آقا نے مسکرا دیا تو صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ اب کامیابی مل جائے گی. بے شک سبحان اللہ. اور پھر صاحب تھوڑا سا ایکو رکھیے گا، ایک شعر پیش کرنے لگا ہوں کہ جس کی تسیکی سے روتے ہوئے ہنسے پڑے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. نے مسکرایا اور ایک دل نواز تبسم کے ساتھ فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کل اسلام کا جھنڈا ایسے مجاہد کو دوں گا کہ اس کے ہاتھوں سے ضرور کامیابی مل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے فرمایا وہ کون ہے مجاہد؟ نام تو نہیں بتایا لیکن ایک خوبی کا ذکر کیا. کیا فرمایا؟ فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ مجاہد اللہ سے محبت کرتا، رسول سے محبت کرتا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اس مجاہد سے محبت فرماتا ہے، رسول اس مجاہد سے محبت فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا ہے خوش نصیب وہ مجاہد کہ جس کی محبت اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے. مقبول. بے شک بے شک. اب سب کی تمنا کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا. واہ واہ. صحابہ کرام بے قراری اور بے چینی میں کروٹیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بے شک. کر رہے تھے. فجر کی اذان ہوئی اور جب یہ الفاظ گونجنے لگے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم. او لوگوں نماز کی طرف آؤ، او لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، او سونے والوں اب تو بیدار ہو جاؤ، سونے سے بہتر نماز ہے. سبحان اللہ. بولیے سونے سے بہتر، نماز ہے. سونے سے بہتر، سونے سے بہتر. اور علماء بیٹھے ہیں بہت خاموش ہیں. اللہ اکبر. لیکن توجہ سب کی ہے ماشاءاللہ، توجہ ہے. یہ ہے اس اسٹیج کی خوبی کہ لوگ موبائلوں میں مصروف نہیں ہیں، سب کی توجہ ہے. الحمدللہ اللہ ان سارے علماء کرام کی عمروں میں برکتیں عطا آمین. چونکہ یہ وہ علماء ہیں
کہ حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں، ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ آہا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک شعر تو وہ ہے کہ علماء خود کو روک نہیں پائیں گے، ہر بستی میں ہر قریے میں حضرت تو مل جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان کی زیارت کرو اور آگے یہ باتیں سنو کہ سب منتظر، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا، کاش جھنڈا مجھے مل جاتا۔ اب فجر کی نماز کے بعد آقا نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، آہا کیا بات ہے، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ آگے حضرت علی یا رسول اللہ، آنکھ میں شدت کا درد ہے، آشوب چشم سے پریشان ہوں۔ آقا نے فرمایا عزت ملتی میری چوکر سے، عظمت ملتی میری چوکر سے، دولت ملتی میری چوکر سے، ثروت ملتی میری چوکر سے، صداقت میں دیتا ہوں، عدالت میں دیتا ہوں، سخاوت میں دیتا ہوں، شجاعت میں دیتا ہوں، مریضوں کو شفا میں دیتا ہوں۔ فرمایا قریب آئیے۔ حضرت علی آقا کے قریب ہو گئے، آقا نے لعاب دہن نکالا اور لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا اور فرمایا علی کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا آقا آنکھ کا درد دور ہو گیا، روشنی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلان ہو رہا دانشوروں کی توجہ کے ساتھ، اب وہی پہ اعلان ہو رہا کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، آہا کیا بات، زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دبا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک شعر اور ہے قابل غور ہے، نہ چھوڑیں گے ہم دامن اعلی حضرت۔ سبحان اللہ سب سن لیں، یہ دارالعلوم اہل سنت خیریہ فیض عام کی آواز ہے اور یہاں کے منتظمین اور معلمین اور متعلمین کی آواز ہے کہ نہ چھوڑیں گے ہم دامن اعلی حضرت، وہی تو نبی کا پتہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا منتظمین ہے کہاں؟ منتظمین کا پتہ نہیں ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، مل کر بول دے سبحان اللہ، مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ آقا نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کا درد دور ہو گیا۔ اب ادھر دیکھیے اسلام کا جھنڈا آقا نے حضرت علی کو عطا فرمایا اور فرمایا علی، ظفر بھائی جملے پہ غور کرنا ہے، فرمایا علی جائیے جائیے، میں نے آپ کو خدا کے حوالے کیا اور اس کافر کو آپ کے حوالے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار فضیلت، دارالعلوم خیریہ فیض عام، فیضان شاہ اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی چلے، مقابلے کے لیے ایک پہلوان آیا جس کا نام تھا مرحب۔ واہ واہ کیا بات ہے، مرحب، استعمال میں مرحبی ہے لیکن ہاں مشدد ہے، مرحب مرحب، جی تلفظ یوں ہے لیکن استعمال مرحب، مرحبا، اور بولا علی میری بہادری کی دھوم شام و عراق میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میری شجاعت کی دھوم زمین و افلاک میں ہے۔ آہا کیا بات ہے، کیا جملہ ہے، زندہ باد۔ مرحب بولا، آج تک مجھ سے مقابلہ کرنے والا زندہ بچ کر نہیں جا سکا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت علی نے فرمایا بکواس بند کر،
मुंह बंद कर, सम्मतनी उम्मी हैदर। क्या बात, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, शेर। वाह वाह, अरे तू जानता नहीं, मेरी आंखों में जलवे हुस्ने मुस्तफा है, बेशक बेशक मेरे सीने में दीने मुस्तफा का चिराग रोशन है, बेशक बेशक, मेरी जबान पर वाह। या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद है, वाह 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 वाह, क्या मेरे हाथों में कुव्वत रब्बानी काम कर रही है, आंखों में हुस्ने मुस्तफा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे फजीलत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली ने फरमाया, मरहब सुन, तेरी हैसियत मेरे नजदीक मच्छर से ज्यादा नहीं। आहा, क्या बात है, बोल दो यार, मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मच्छर से ज्यादा नहीं। हजरत अली जब मैदान में पहुंचे, वाह वाह, ऐ है, तरफ से ये आवाज आ रही थी, आहा, शाह मर्दा, ऐ है, शेर यज़्दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। आहा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली ने फरमाया, तेरी हैसियत मेरे नजदीक मच्छर से ज्यादा नहीं। बेशक, अब तो गैज़ो गज़ब का पुतला बन गया, मरहब आग बगोला हो गया, गुस्से में लाल पीला हो गया, तलवार से वार किया, अपने वार की काट की, नेज़े से वार किया, अपने वार की काट की, बर्छियों से वार किया, अपने वार की काट की, कमंद में फांसने की कोशिश की, शेर खुदा ने कमंद भी तोड़ा। अब हजरत अली ने शमशीर हैदरी फजा में लहराई और फरमाया, मरहब अपने आप को संभाल, ये वो तलवार है कि मैं अपने नबी का नाम लेकर पहाड़ पे मार दूं तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। तलवार चली, मरहब का सर कटा, गेंद की तरह उड़ा, दूर जाकर गिरा। एक रवायत यूं है कि सर को चीरती हुई सीने तक पहुंची, सीने को चीरती हुई कमर तक पहुंची और कमर को चीरती हुई जमीन पर पहुंची। तो सर पे शमशीर हैदरी से जमीन की चीख निकल गई और जमीन ने कहा, मौला मुझे अली की ज़र्ब से बचा ले। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारे फजीलत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजा दम होकर मुकाबला कर रहे हैं, कभी मैमना की जानिब है, कभी मैसरा की जानिब है, कभी कल्बे लश्कर में है। एक जालिम ने वार किया, आपकी ढाल टूट गई, हैदर कर्रार ने कई कुंटल का खैबर का दरवाजा उखाड़ा और ढाल की जगह इस्तेमाल किया। आगे बढ़े हजरत अली, मुशरिकीन भागते रहे, बड़े बड़े पहलवानों ने हथियार डाल दिए, बड़े बड़े सुरमाओं ने रास्ता खाली कर दिया। हैदर कर्रार आगे बढ़ते रहे, किले पे चढ़कर इस्लाम का झंडा लहराया और फरमाया, लोगों याद करो, मुस्तफा ने कल फरमाया था कि कामयाबी मिलेगी, लो कामयाबी मिल गई। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। आप हजरात की खूबसूरत समात देखकर मैं ज्यादा ही जज्बाती हो गया और ज्यादा ही जोश में हूं। और हजरत अली का जब जिक्र होता है तो जोश लाना नहीं पड़ता, जोश आ जाता। बेशक बेशक, हजरत अली के नाम का जिक्र करना भी इबादत है। आंखों को उठाकर बोलो या अली, या अली, उठा लो, बोलो या अली, या अली। अब ये दो शेर के सरवर अंबिया से कह दूंगा,
گا کیا بات جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا. یہ دونوں دوست آپس میں خوب ماشاءاللہ مسکرا رہے. اب آپ کو دعوت دے رہا یہ شعر کہ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا. مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ, مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ, ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت دارالعلوم خیریہ فیض عام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان ورنہ اللہ. مشکل کشا سے کہہ دوں گا. یہ ہے نگاہ نبوت کا معجزہ. کہاں کہاں دیکھو گے نگاہ نبوت کا معجزہ. ہمارے نبی بے مثال, ہمارے نبی کے اندر حضرت آدم کا خلق بھی ہے, حضرت شیس کا عرفان بھی ہے, حضرت داؤد کی زبان بھی ہے, حضرت ابراہیم کی رضا بھی ہے, حضرت یعقوب کا گریہ بھی ہے, حضرت ایوب کا صبر بھی ہے, حضرت نوح کی شجاعت بھی ہے, حضرت لوط کی حکمت بھی ہے, حضرت سلیمان کی حکومت بھی ہے, حضرت زکریا کی شہادت بھی ہے, حضرت یحییٰ کی لیاقت بھی ہے, حضرت موسیٰ کا جلال بھی ہے, حضرت عیسیٰ کا جمال بھی ہے, حضرت ابراہیم کا جذبہ قربانی بھی ہے, حضرت اسماعیل کا ایثار بھی ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے. سبحان اللہ. رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب بولیں تاکہ نعت شریف پڑھنے والوں کی لسٹ میں سارے نام آ جائیں. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی. کوئی زبان خاموش نہ رہے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی. کچھ خاموش کیوں ہے, کیا آپ کو شک ہے کیا؟ دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی. غمزدور کو رضا مزد دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا. ہمارا نبی. سارے لوگ زور سے, آپ کی آواز یہاں تک آ جائے. بے قصوں کا سہارا. ہمارا نبی. ماشاءاللہ. تو سبحان اللہ, کہاں کہاں دیکھیں گے نگاہ نبوت کا معجزہ. سنو اب دوسری حدیث شریف, بخاری شریف جلد ثانی, باب غزوۃ موتا من ارض الشام, صفحہ 611, سطر 12-13. ان انس قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیدن و جعفرن و ابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرہم فقال اخذ الرایت زید فاصیب ثم اخذ جعفر فاصیب ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب وعیناہ تذریفان حتی اخذ الرایت سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم. اور مشکاۃ شریف باب صفت الصلاۃ, صفحہ نمبر 77 اور سطر نمبر 12-13. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر وفی مؤخر صفوف رجل فاساء الصلاۃ فلما سلم نادى یا فلان الا تتق اللہ الا ترى کیف تصلی انکم ترون انه یخفى علی شیء مما تصنعون واللہ انی لا ارى من خلفی کما ارى من بین یدی او کما قال سید المرسلین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. نگاہ نبوت, نگاہ نبوت سماعت کر رہے ہیں آپ, نگاہ نبوت کا معجزہ. حضرت انس آقا کے صحابی فرماتے کہ جنگ موتا کے موقع پر, کون سی جنگ بولو, سبحان جنگ اللہ. موتا کے موقع پر, یہ جنگ کہاں ہوئی؟ ملک شام میں. کہاں ہوئی؟ ملک شام. ملک شام میں, جس کا موجودہ نام ہے سیریا. ملک شام میں یہ جنگ ہوئی. اور مدینہ شریف سے ملک شام کتنی دور ہے؟ کتنی دور ہے دیکھو بھائی. مدینہ شریف سے ملک شام تقریباً 1200 کلومیٹر ہے تقریباً. اب آقا نے میدان جنگ میں لشکر اسلام کو بھیجا. او نوجوانوں غور سے سننا تاکہ آپ کے پاس بدعقیدوں کو جواب دینے کے لیے دلیل رہے, دلیل, حوالہ رہے, حوالہ. بے شک بے شک بے شک. آقا نے بھیجنے سے پہلے فرمایا کہ اسلام کا سپہ سالار سب سے پہلے حضرت زید کو بنایا جائے گا. واہ واہ.
اور حضرت زید اگر شہید ہو جائیں گے تو لشکر اسلام کا سپہ سالار حضرت جعفر کو بنایا جائے گا. واہ واہ کیا حضرت جعفر بھی اگر شہید ہو جائیں گے تو سپہ سالار حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بنایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. ابن رواحہ بھی اگر شہید ہو جائیں گے تو لشکر اسلام کو اختیار ہے جسے چاہے سپہ سالار منتخب کر لے. سبحان اللہ سبحان آقا نے اللہ. یہ ترتیب دی. لشکر اسلام پہنچ گیا ملک شام. سبحان اللہ. مقابلہ کس سے تھا؟ آہا. بچوں ادھر دیکھو، اپنی تاریخ دیکھو، تاریخ اور جذبہ پیدا کرو. مقابلہ کس سے تھا؟ ہرقل بادشاہ کی فوج سے. اور ہرقل بادشاہ کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 1,00,000. بولو کتنی؟ 1,00,000. اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3,000 کا مقابلہ 1,00,000 سے تھا. یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے مسلمانوں کے درمیان تقریر کی. او مسلمانوں، ہم میدان جنگ میں دولت کے لیے نہیں آتے، ثروت کے لیے نہیں آتے، شہرت کے لیے نہیں آتے، ہم شہادت کے لیے آتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ بولو سبحان گے یا کچھ کروں کیا؟ زور سے کیوں نہیں بولتے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمن دوڑا کر، گرا کر، پٹک کر، سینے پہ چڑھ کر آئے ہیں مجبور کر چکا، اور پھر بھی بول نہیں رہے. بول دو ذرا زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ کہیں گے کیا ہو گیا، اتنا زور سے بول کیوں رہا؟ ارے ہم کریں تو کیا کریں؟ ہم تو بس اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں، نبی کے غلاموں کی شجاعت کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کر کے کہتے ہیں، درد سہ سہ کے تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں. اے فنا، عشق کا دستور تجھے کیا معلوم؟ عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، دارالعلوم خیریہ فیض عام، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شاہ اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زور سے بولو تاکہ یہ ظاہر رہے کہ تم مر نہیں گئے ہو، زندہ ہو. زندہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو یا رسول اللہ. اب آئی آواز، ایک بار اور بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، ایک بار اور بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ طاقت کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا، او نبی کے غلاموں، دشمن کی تعداد 1,00,000 ہے، ہماری تعداد 3,000 ہے. ہم لشکر کی قلت اور کثرت پر نظر نہیں رکھتے، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اٹھو نبی کے غلاموں، جان کی بازی لگا دو. اب جب جنگ شروع ہوئی، کہاں ہوئی بولو؟ ملک شام میں. اور پیارے نبی مدینہ شریف میں تھے، پیارے نبی مدینہ شریف میں تھے، اور صحابہ کرام سے فرما رہے تھے، او میرے صحابیوں، آؤ آؤ قریب آؤ، میں تمہیں جنگ موتا کی خبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت کوئی چینل نہیں تھا، چینل یا کوئی ویڈیو کالنگ کا سسٹم نہیں تھا. جی ویڈیو کالنگ ہو جاتی نا، تم وہ گھوسی میں، تمہارا عزیز ہے دبئی میں،
تم بات کر رہے ہو، تم اسے دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا بھائی. تم ہو گھوسی میں اور وہ ہے سعودیہ میں، روبرو بات ہو رہی ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو. ویڈیو کالنگ پہ سب بات کر رہے ہیں، سب بات. جواز اور عدم جواز کی بات نہیں کر رہا میں، سب تو کر رہے ہیں. جی کون ہے بچا ہوا؟ سب کر رہے ہیں الا ماشاء اللہ. سب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو وہ 1400 سال پہلے ویڈیو کالنگ کا سسٹم نہیں تھا، لیکن آقا مدینہ شریف میں ہے اور فرما رہے ہیں آؤ آؤ میں جنگ موتا کی خبر دیتا ہوں. آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جنگ شروع ہو گئی اور اسلام کا جھنڈا حضرت زید کے ہاتھوں میں ہے. گتم گتا کی جنگ ہو رہی ہے، لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہے. حضرت زید زخمی زخموں سے چور چور ہو گئے. افسوس حضرت زید شہید ہو گئے. آقا نے فرمایا حضرت زید شہید ہو گئے، لیکن اسلام کا جھنڈا گرنے ہی والا تھا. حضرت جعفر نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا ہے اور وہ دشمنوں سے مقابلہ کر رہے. حضرت جعفر کبھی میمنہ کی جانب ہے، کبھی میسرہ کی جانب ہے، کبھی قلب لشکر میں ہے. مقابلہ ہو رہا ہے. افسوس حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آقا نے فرمایا اب اسلام کا جھنڈا گرنے ہی والا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے آگے بڑھ کر تھام لیا ہے اور دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. تلوار چل رہی ہے عبداللہ ابن رواحہ کی، اور عبداللہ ابن رواحہ نے لاشوں سے ملک شام کے کھیت بو دیے ہیں. زندہ باد. وہ قلب لشکر میں ہے، مگر افسوس حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب اسلام کا جھنڈا گرنے ہی والا تھا. کیا آقا نے فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اور ایسی شجاعت دکھائی ہے کہ مقابلہ ہو رہا ہے. ایک تلوار ٹوٹی، حضرت خالد بن ولید نے دوسری تلوار لی ہے. دوسری تلوار ٹوٹی، خالد بن ولید نے تیسری تلوار لی ہے. دشمنوں کے چھکے چھوڑا دیے ہیں. اللہ کی تلواروں میں سے تلوار حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے اللہ نے کامیابی عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے ماشاء اللہ. کامیابی عطا فرما دی. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. اب سنو، ایمان تازہ کرو. جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو کامیابی مل چکی، فتح و نصرت حاصل ہو چکی. تو ایک صحابی کو مدینہ شریف بھیجا گیا کہ جاؤ سب سے پہلے پیارے نبی کو خوشخبری تم دے دینا. حضرت یولا رضی اللہ تعالی عنہ چلے. اس وقت ٹرین نہیں تھی، پلین نہیں تھی، کار نہیں تھی، بس نہیں تھی، سائیکل بھی نہیں تھی، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی. حضرت یولا چلتے رہے، پیدل چل رہے تھے یا اونٹ کی سواری کر رہے تھے. چلتے رہے کئی دنوں تک چلنے کے بعد مدینہ شریف پہنچ گئے اور آقا سے عرض کیا رسول اللہ، مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور، میں جنگ موتا کی خبر لے کر آیا ہوں. تو آقا نے فرمایا او یولا، جنگ موتا کی خبر تم مجھے دو گے یا میں تمہیں دوں؟ تو آقا سے حضرت یولا نے کہا یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان. او آقا آپ ہی بتائیے، جنگ موتا کی خبر دیجئے. تو آقا نے پوری تفصیل پیش کی. مشرکین
کی تعداد کتنی تھی آقا نے بتا دیا. حضرت عبداللہ کب شہید ہوئے آقا نے بتایا. حضرت زید کب شہید ہوئے آقا نے بتایا. حضرت جعفر کیسے شہید ہوئے آقا نے بتایا. ان کا ہاتھ کیسے کٹا آقا نے بتایا. کتنے صحابی شہید ہوئے آقا نے بتایا. حضرت خالد بن ولید کی کتنی تلواریں ٹوٹی آقا نے بتایا. کتنے مشرکین مارے گئے آقا نے بتایا. جب ساری بات بتا دی تو عبداللہ حضرت یولا کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم آپ نے ایک بھی بات نہیں چھوڑی ہے جو میں بیان کروں. ایسا لگتا ہے کہ میدان جنگ میں بنفس نفیس آپ تشریف فرماتے. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آقا زندہ باد زندہ باد. کہ معجزات کے تناظر میں اگر بیان ہو تو نگاہ نبوت کا معجزہ اگر اس پر ہی بیان کروں تو بہت سی حدیثیں الحمدللہ میں نے محفوظ کر رکھی ہیں, یاد کر کے رکھی ہیں, اور یاد کرنے کے لیے رٹنا ضروری ہے. بغیر رٹے یاد کر ہی نہیں سکتے. کوئی بھی ہو رٹنا ہی ہوگا. کوئی بھی ہو رٹو گے تب حدیثیں محفوظ ہوں گی. بولو سبحان اللہ. اور حدیث پاک رٹنا بھی عبادت ہے. واہ واہ واہ, بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا میں, ادھر دیکھو کہ عرض کر رہا تھا میں کہ فجر کی اذان ہوئی جنگ خیبر میں. آؤ نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. او سونے والو اب تو بیدار ہو جاؤ, سونے سے بہتر نماز ہے. میں آخری پیغام دے کر جا رہا ہوں تاکہ یہ پیغام پیاری ماں بہنیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں, آپ بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ یہ نماز معراج النبی کا تحفہ ہے. معراج النبی کا تحفہ ہے. آقا چلے مسجد حرام سے چلے, مسجد اقصی کے لیے چلے. پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم نے استقبال کیا. دوسرے آسمان پہ پہنچے, حضرت عیسیٰ اور یحییٰ نے استقبال کیا. تیسرے آسمان پہ پہنچے, حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. چھٹے آسمان پہ پہنچے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. ساتویں آسمان پہ پہنچے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا. اور جب سدرۃ المنتہا پہ آقا پہنچے تو جبرائیل امین نے بھی کہا اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. وہ منتہا سے جو آگے گزر گئے ہوتے تو جبرائیل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے, وہ آسمان پر تشریف لے گئے, ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. آقا بیت المعمور سے اوپر عرش خدا پر, شان دیکھو اپنے نبی کی, مسلک اعلی حضرت سماعت کرو. آقا عرش پر ہے, عرش خدا نیچے ہے, قدم مصطفیٰ اوپر ہے, بیت المعمور نیچے ہے, قدم مصطفیٰ اوپر ہے, سدرۃ المنتہا نیچے ہے, قدم مصطفیٰ اوپر ہے, جبرائیل نیچے, اسرافیل نیچے, اسرائیل نیچے, میکائیل نیچے, قدم مصطفیٰ اوپر, حضرت آدم نیچے, حضرت شیس نیچے, حضرت زکریا نیچے, حضرت یحییٰ نیچے, حضرت یونس نیچے, حضرت یعقوب نیچے, حضرت یوسف نیچے, حضرت سلیمان نیچے, حضرت ابراہیم نیچے,
نیچے, حضرت اسماعیل نیچے, حضرت ہود نیچے, حضرت صالح نیچے, حضرت لوط نیچے, حضرت شعیب نیچے, حضرت موسیٰ نیچے, حضرت عیسیٰ نیچے, حضرت ایوب نیچے, 18,000 مخلوقات نیچے, خانہ کعبہ نیچے, مسجد اقصی نیچے. اللہ تعالیٰ نے حبیب کو عرش پہ بلا کر یہ بتا دیا, دنیا والوں میرے محبوب سے برابری کا دعویٰ مت کرنا, یہ میرے محبوب کے نالین پاک کی شان ہے کہ نالین مصطفیٰ کائنات کی ہر شے کے سر کا تاج بن گیا ہے. زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. چوم لو انگوٹھوں کو, آنکھوں سے لگا لو, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ, بولو مل کر سبحان اللہ. تو یہ نماز معراج النبی کا تحفہ ہے. اس تحفے کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لے کر جائیے. مشکات شریف باب فی المعراج صفحہ 528. قال علیہ السلام ففرض علی 50 صلوات فی کل یوم و لیلہ فرجعت الی موسیٰ فقال ما فرض ربک علی امتک قلت 50 صلوات فی کل یوم و لیلہ قال ارجع الی ربک فسألہ التخفیف فإن امتک لا تطیق ذلک انی بلوت بنی اسرائیل وخبرتهم الی آخر الحدیث. ترجمہ سنا دوں ترجمہ, اجازت ہے آپریٹر ذرا ای کو کم کرنا. ترجمہ سنا دوں, تیار ہے؟ نماز کی بات ہوئی کہ نماز تحفہ ہے معراج النبی کا. چند لوگ اٹھے اور اس انداز سے جا رہے, ایسا لگ رہا ہے کہ سیدھا یہ مسجد میں ہی جائیں گے. ایک دم جیسے یاد آ گئی ہو اور ایک دم انہوں نیت کر لی ہو کہ اٹھو چلو مسجد میں, چلو مسجد, چلو مسجد, چلو مسجد. یہ ہے تقریر کا اثر. کون کہتا ہے تقریر میں اثر نہیں ہے؟ ابھی دیکھو سبحان اللہ کتنی مؤثر تقریر ہے. ذرا آپ خوش ہو کر بول دو سبحان اللہ. بات پوری کر دیتا ہوں. حضرت جابر فرماتے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے, حضرت انس فرماتے کہ آقا نے فرمایا میں قرب خاص سے لوٹا, رب کے پاس سے لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے کیا عطا فرمایا ہے؟ تو آقا نے فرمایا راتوں دن میں 50 نمازیں 50. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے اپنی قوم کو آزمایا ہے, آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ پائے گی. ارجع الی ربک فسألہ التخفیف, رب کی بارگاہ میں جائیے, امت کے لیے آسانی کرائیے. آقا فرماتے میں گیا اور گزارش کی, 5 نمازیں کم ہو گئیں, اب 45 لے کر آئے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ بھی بہت ہے, ایک بار اور جائیے. آقا فرماتے میں پھر پہنچا, پھر گزارش کی, 5 نمازیں اور کم ہو گئیں, اب رہ گئی 40. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اب بھی بہت ہے, ایک بار اور جائیے. تو آقا فرماتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 9 بار آتا رہا, جاتا رہا, آتا رہا, جاتا رہا. ہر بار 5 نمازیں کم ہوئی. اب 9 بار 5 نمازیں کم ہوں گی تو ٹوٹل کمی کتنی ہوئی؟ یعنی 50 سے 45, 45 سے 40, 40 سے 35, 35 سے 30, 30 سے 25, 25 سے 20, 20 سے 15, 15 سے 10 اور 10 سے 5. اس طرح سے نماز کم ہوئی. اب یہ مت سوچنا کہ کاش آقا ایک بار اور تشریف لے جاتے تو تبلیغی جماعت کا نام و نشان نہ ہوتا. خوشی کا مقام یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا او حبیب نماز کی تعداد میں کمی تو ہو گئی، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر میرے بندے بندیاں 5 نمازیں پابندی سے ادا کریں گے تو میں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سورج کو کرن چاند کو زو دیتا، بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا، دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، مانگے جو کوئی ایک تو 100 دیتا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ رب منزل ہی نہیں۔ پابندی کرو نمازوں کی۔ نماز کی فضیلت پر عربی عبارت کے ساتھ 18 حدیثیں مجھے یاد ہیں، 18 حدیثیں مشکات شریف میں فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث میں تقریباً 22-24 حدیثیں، ان میں سے 18 عبارت کے ساتھ، متن حدیث کے ساتھ محفوظ ہیں فضیلت پر، اور نہ پڑھنے والوں کے حوالے سے جو وعیدیں آئی ہیں وعید پر۔ لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیلی خطاب کروں، یہ گزارش کر کے جاتا ہوں کہ نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے جنت قریب ہوتی ہے، نماز سختی محشر میں کام آئے گی، نماز پہلے قیامت میں پوچھی جائے گی۔ بچپن سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں روز محشر کے جاں گداز بوت، اولی پرسش نماز بوت۔ اور پیاری ماں بہنوں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریے، چونکہ آپ کنیزان فاطمہ زہرا ہیں، بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد کبھی آپ جب نفل نماز کی نیت کر کے رکوع کر کے سجدے میں جاتی تھی تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ رات گزر جاتی تھی، سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ رو کر دعا کرتی، مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہے، اے مولا ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ فاطمہ سجدہ لمبا کر لے، ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ بھی لمبا ہو جائے۔ یہ دعا خاتون جنت فرماتی تھی، یہ دعا حضرت فاطمہ کی تھی، یہ خواہش حضرت فاطمہ کی تھی، یہ تمنا حضرت فاطمہ کی تھی، یہ آرزو حضرت فاطمہ کی تھی۔ لیکن سب نے دیکھا حضرت فاطمہ کے ہی لال امام حسین نے میدان کربلا میں ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ زمین والوں نے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، جبرائیل نے دیکھا، میکائیل نے دیکھا، اسرافیل نے دیکھا، اسرائیل نے دیکھا، کربلا کے ذروں نے دیکھا، پردہ نشینان حرم نے دیکھا، شمر لعین نے دیکھا، ابن سعد نے دیکھا، سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا، سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اتنا لمبا سجدہ خاتون جنت کے لال کا کہ سر جھکا، میدان کربلا میں سر اٹھے گا میدان قیامت۔ تو نماز کی پابندی کریے، کریں گے انشاءاللہ، سب بولیں انشاءاللہ، ماں بہنیں بھی بولیں، ہلکی آواز میں وعدہ کر لیں، خود سے بولیں انشاءاللہ، آپ کی آواز بلند نہ ہو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دارالعلوم اہل سنت خیریہ فیض عام کا جلسہ دستار فضیلت بھی ہے، دستار قرت بھی ہے، دستار حفظ بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں حافظ، قاری، عالم تینوں کو ملا کر 40 دستار بندی ہوگی، 40 بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 40 میں عالم کتنے؟ مو جمال اللہ، مو عبداللہ، مو اسرائیل صاحب 17 علماء ہیں، حافظ 7 حافظ ہیں، قاری 16 قاری ہیں۔ تو اس طرح سے 40 افراد ہیں جو خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، ان کے والدین آج خوش ہیں کہ ان کے بچوں کے سروں پہ دستار حفظ رکھی جائے گی، دستار قرت رکھی جائے گی، دستار عالمیت رکھی جائے گی۔ یہ فیض عام کا فیض عام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مدرسہ ہے، تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ آہا کیا بات ہے۔ خیریہ فیض عام کو چندہ دیتے ہیں،
رقم دیتے ہیں، روپے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور فیض عام آپ کو عالم دیتا ہے، حافظ دیتا ہے، قاری دیتا ہے، مسلک اعلی حضرت کا سپاہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار فضیلت، دارالعلوم خیریہ فیض عام، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یہ وہ علماء ہیں کہ آقا فرماتے ہیں ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما۔ معلمین یا متعلمین کسی آبادی سے گزر جائیں تو اللہ ان کی برکت سے اس آبادی کی قبرستان سے 40 دنوں کے لیے عذاب دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں تو گھوسی کو مدینۃ العلماء کہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علماء کا شہر ہے، اور یہ تو ہمارے صدر الشریعہ کا شہر ہے، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد صدر الشریعہ کا شہر ہے، زندہ باد۔ وہ صدر الشریعہ جن کا اہل سنت پر احسان کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ صدر سبحان الشریعہ علامہ شاہ مفتی حکیم امجد علی علیہ رحمہ، جسے پوری دنیا جانتی ہے کہ اعلی حضرت کی بارگاہ سے ایسا فیض ملا کہ وہ فیض عام ہوا، اور آج ہر مفتی بہار شریعت سے استفادہ کرتا ہے اور صدر الشریعہ کے مراتب کی بلندی کی دعائیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، دیار حضور صدر الشریعہ، فیضان حضور صدر الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ تو اس طرح سے آ رہے حضرت، حضرت آ رہے، اس طرح سے میں رخصت ہوتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری تقریر ادھوری رہی چونکہ اور بھی مہمان ہیں، میں ان مہمانوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، پائندہ باد، تابندہ باد۔ السلام علیکم۔